یاد آیا ایک حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات، شاید آپ میں سے کسی کو کوئی نفع پہنچے۔ ان کے چہرے پہ بیماری آئی اور سرخ ہو گیا، اور بعض ایسی جگہ تھی جہاں سے پیپ بہنے لگی۔ تو حاکم نے اپنے اور سامعین کے درمیان پردہ لٹکا دیا، کیونکہ اس قسم کے مناظر کو ان کے شاگرد دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بس ایک چیز تھی امتحان کی۔ تو حاکم حدیث کا درس دے رہے تھے، اور جو خواتین سننے آتی تھیں ان میں سے ایک بچی نے ایک رکا بھیجا اور انہوں نے پڑھا۔ اس نے لکھا کہ استاذ، میں آپ سے پڑھتی ہوں، اور میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات خواب میں دیکھا، تو میں روئی اور عرض کیا کہ میرے استاد ہیں اور ان کو یہ بیماری ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو صاف کر دے۔ تو مجھ سے فرمایا کہ حاکم کو پانی کا بندوبست کرے۔ ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہ خط پڑھا، لوگوں کو سنایا اور فرمایا کس جگہ پہ پانی کی قلت ہے۔ بتایا گیا فلاں جگہ پہ تم کا مجھ سے پیسے لو اور وہاں پہ کنویں کے لیے مزدور لاؤ۔ لکھا ہے کہ جتنا جتنا کنواں کھدتا چلا گیا، حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری میں کمی ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ پانی نکلا، اور اس کے چند دن کے اندر اندر حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ بالکل صاف۔ اس لیے کبھی آدمی زندگی میں امتحان میں بھی پڑ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے، غریبوں کی مدد کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ بہت بڑے ایک تابعی تھے، ان کا نام بھی آپ نے ہم سے سنا ہوگا رحمہ اللہ کئی بار، لیکن انہوں نے اپنی دعا میں یہ کہہ دیا، صوفی بھی بہت بڑے تھے، عرض کیا مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اے میرے رب، جس طرح تو چاہے مجھے آزما لے، میں تیری ہر آزمائش پہ پورا اتروں گا، تو میرا محبوب ہے۔ کہہ تو انہوں نے دیا، اور اگلے دن پیشاب میں رکاوٹ ہوگی۔ جس دن چیخیں نکلنے لگیں تو اچانک سکون ملا، اور جھپکے، تو جھپکی میں کسی نے کہا کہ علیک بالمکاتیب، یہ جو بچے چھوٹے مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، ان کو کہو تمہارے لیے دعا کرے۔ اٹھے اور بیماری کے ساتھ مدارس میں گھومتے رہے، اور ہر جگہ جا کے کہا کہ انما کدال، بچو تمہارا چچا غلط راہ پہ چل پڑا ہے۔ ایسا دعویٰ کر دیا جس دعوے کو پورا کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ بچو دعا کرو مجھے اس بیماری سے نجات۔ اس لیے باری تعالیٰ کی بارگاہ وہ توابین کے لیے ہے، توبہ کرتے رہو۔ پھر اصحاب یمین کے لیے ہے، اصحاب یمین میں اللہ ہی خیر کرے، تم داخل ہوئے اور عین ممکن ہے کسی وقت آزمائے جاؤ۔ اور پھر اصحاب یمین کیا ہے؟ اصحاب یمین کون ہے؟ ما ادراک ما العقبہ،
اور قیامت کا دن پہاڑ چڑھنے کے برابر سخت ہے، پہاڑ پہ چڑھو، اسے عبور کرو چوٹی کو۔ فک رقبۃ، یاد رکھو تم میں سے جو دنیا میں لوگوں کو قرض کے بندھن سے آزاد کرتا رہا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن روٹی کی قلت اور تنگی پڑ گئی تھی ان محروموں کو تم نے کھانا کھلایا، او مسکیناً ذا متربہ، یتیماً ذا مقربۃ، وہ یتیم بچہ جو تمہارا رشتہ دار ہے، بہنوئی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے، ذا مقربۃ، جو تمہارے بڑے قریب کے رشتہ دار ہیں، بچے چھوٹے رہ گئے، مسکیناً ذا متربہ۔ چوتھی بات بتائی کہ وہ غریب لوگ جو رل گئے، جو مٹی میں مل گئے۔ اگر کوئی بھی شخص کراچی کا سن رہا ہے نا تو یہ گل پلازا پہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے، اور مسکیناً ذا متربہ، وہ ضرورت مند جو مٹی میں مل گیا، رل گیا، ان کی مدد کرو۔ اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ اصحاب الیمین ہے، وہ لوگ جو میرے دائیں ہاتھ پہ قیامت میں ہوں گے، جن سے میں خوش ہوں گا، یہ ہیں۔ اور اصحاب یمین سے ترقی ہو گئی اور مقربین بارگاہ میں پہنچ گیا، پھر تو اس کی نزاکت کی بات ہی کچھ اور۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت، یا اس کارگہ آفاق میں شیشہ گری کا وزن برقرار نہیں رہا۔ اس کو دیکھیے گا، میر درد کا شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ۔ آفاق خدا نے جو بنایا ہے نا، اس کارگہ شیشہ گری، جو مقربین بارگاہ ہیں، وہ پتہ ہے کیا ہیں؟ اللہ جنت میں ان کی کرسیاں رکھوا دے گا اور انہیں کہے گا کہ صبح شام ہر وقت مجھے دیکھتے رہو اور میرے قرب کی منازل کو طے کرتے رہو۔ اس سے بلند تر کوئی مقام امتیوں کے لیے نہیں۔ اتنی نزاکت کی ضرورت ہے۔ ایک فکرہ بس ذہن میں رکھنا، یہ سارے مدارک تمہیں پتہ چل جائیں گے۔ یہ اصحاب المیمنہ جو ہے نا، ان کی نیکیاں مقربین کے گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، سمجھے؟ یہ مقربین بارگاہ جو ہے نا، یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اصحاب یمین کی نیکیاں ان کے گناہ ہو جاتے ہیں۔